بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بات، چونکہ یہ سورہ نور بیسیکلی پردے کے احکامات کے لیے اتری تھی، اب دوبارہ بات جو ہے اسی طرف لی جائی جا رہی ہے جہاں سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا۔ پہلے جو ہے وہ پردہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ایک محرم رشتے بتا دیے گئے تھے، اجنبیوں سے گھر میں آنے کے طریقے، گھر میں آواز دینے کے طریقے، اور ان سب کے بعد اب گھر کے اندر سے بھی جو پرائیویسی ہے انسان کی، اس پرائیویسی کے بارے میں جو ہے وہ معاشرتی دفعات جو ہے کا ان کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ وہ لاز جو ہیں وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں جو گھر کے اندر پرائیویسی کے طور پہ جو ہے وہ انسان کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اب انسان کن اوقات میں جب وہ ریلیکس ہوتا ہے، جب وہ اپنے جس کو کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے جو ہے وہ ریلیکس پہن کے سوتا ہے یا اتار کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ان اوقات کے بارے میں کیا احکامات ہیں، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ان باتوں کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لیستاذنکم، لیستاذنکم اس میں سے لفظ نکال لیجئے، نام علیحدہ کریں گے ہم، یا علیحدہ کریں گے باب استفعال میں سے، اس کے بعد لفظ کیا بچتا ہے؟ اب یہ اذن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجازت۔ بڑا سیدھا سا بات ہے، چاہیے کہ وہ اجازت طلب کیا کریں، اذن لیا کریں تم سے اجازت لیا کریں۔ کون لوگ؟ الذین، اس میں موصولہ، وہ لوگ جو ملکت ایمانکم، وہ جو تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، مطلب لونڈی، غلام۔ ایک والذین، اور وہ لوگ لم یبلغوا، جو نہیں پہنچے الحلم، حلم کہتے ہیں بلوغت کو، عقل کو، جو اپنی عقل کو، اپنی بلوغت کو ابھی نہیں پہنچے۔ منکم، ایک یہ لوگ، دوسرے گھر میں یہی ہوتے ہیں جو نابالغ بچے بچیاں ہوتے ہیں، وہ تم میں سے ثلاثہ، 3 دفعہ، مرات، اوقات میں، 3 اوقات میں تم سے اجازت طلب کیا کریں، اس کے علاوہ ان کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کمروں کے آگے پردے نہیں ہوتے تھے، اس وقت دروازے نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات تو بعض اوقات یہ ایسے ہی ہے، اس کی میں وجہ تنازل بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انصاری صحابی کو بھیجا کہ جا کے بلا کے لاؤ۔ اب وہ گئے سیدھے جا کے اندر، اب وہ اس حالت میں نہیں تھے جس حالت میں جو ہے وہ بندہ کسی سے مل سکتا ہے۔ ان کو بڑا معیوب اور بڑا جو ہے وہ برا لگا کہ میں گھر میں اپنے اس حالت میں ہوں جس حالت میں اپنی زوجہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا، اور یہ صاحب جو ہے غصے چلے آ رہے ہیں۔ ان کو بہت دل میں جو ہے محسوس ہوا، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار کے اوقات مقرر کر دیا کہ ان 3 اوقات میں تم نے اجازت لینی ہے۔ ثلاث مرات، 3 اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، ایک صلاۃ الفجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، وحینا، اور اس وقت، تضعون وضع ان سے ہے جس کا معنی ہے اتار دینا، جب اتار دیتے ہو، علامات مضارع لگا ہوا ہے، واو نون جمع کے لیے لگا ہوا ہے۔ سیابکم، سیاب کہتے ہیں کپڑوں کو، ثوب کپڑے، سیاب اس کی جمع ہے، کم، جب تم اتار دیتے ہو اپنے کپڑے، من ظہیرۃ، ظہیرہ کہتے ہیں پیشی کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد جب تم قیلولہ کرنے کے لیے لیٹتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات میں کہا گیا ہے، ثلاث 3 اوقات میں، 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من ظہیرۃ، اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث 3 عورات، یہ لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں اردو میں تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے، اس کا اصل بیسیکلی کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس کو کھولتے ہوئے تمہیں آر محسوس ہو، تمہیں شرمندگی محسوس ہو، وہ پوشیدہ چیز جس کو ظاہر کرنے میں تم جو ہے وہ شرم کھاتے ہو۔ عورات، ثلاث عورات لکم، پردے کے 3 احکام ہیں تمہارے لیے۔ ثلاث عورات، 3 اوقات ہیں پردے کے تمہارے لیے۔ لیسا، نہیں ہے، لیسا نافیہ کا صیغہ ہے، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، وعلیہم اور ان پر،
کن پر؟ تم پر اور اس کے علاوہ جن کا ذکر کیا گیا جو تمہارے غلام اور لونڈی ہیں اور جو نابالغ بچے ہیں. جناحن گناہ نہیں ہے تم پر بھی اور ان پر بھی گناہ. بعدہن اس کے بعد، اس آیت کریمہ کے بعد، ان تین اوقات کے بتائے جانے کے بعد ان تین اوقات کے علاوہ تم پہ گناہ نہیں ہے. جب چاہیں وہ آ جا سکتے ہیں. طوافون علیکم، وہ پھرتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں. طوافون چکر لگاتے رہتے ہیں تم میں سے. بعضکم تم پر، بعضکم الی بعض بعض ایک دوسرے کے اوپر، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا ہے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں. واللہ علیم حکیم، اللہ علم رکھنے والے اور حکمتوں والے ہیں. اس کو پتہ ہے کس چیز سے تمہیں جو ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے، اس پریشانی کا حل اللہ نے تمہیں اپنی حکمتوں سے جو ہے بتا دیا. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں بچے، منکم تم میں سے، الحلما، علماء کہتے ہیں بلوغت کو، عقل کو. اب اس کے لیے بھی جو ہے وہ ضروری کوئی عمر کی قید نہیں ہے. دیکھیں جو میجر نشانی بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے کہ جب لڑکے کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، لڑکی کو پیریڈز آنے شروع ہو جائیں، تب وہ بلوغت کی نشانی ہے. اور یہ ایریا ٹو ایریا، ایج ٹو ایج ویری کرتی ہے. گرم علاقوں میں جو ہے وہ بچوں میں بلوغت جلدی آ جاتی ہے، امیروں کے بچوں میں بلوغت جو ہے وہ جلدی آ جاتی ہے ان کی خوراک کی وجہ سے. سرد علاقوں میں جو ہے وہ کم آتی ہے. تو یہ کوئی پرٹیکولر پیریڈ نہیں ہے کہ اس ایج کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہو. یہ جو ہے وہ نشانی بتا دی گئی ہے اس کی کہ جب بچہ ہو تو بچے کو جب احتلام آنا شروع ہو جائے تو وہ بلوغت کی نشانی ہے اس کی. بچی کو جب پیریڈز آنے شروع ہو جائیں صنف نازک کو، تو پھر جو ہے وہ بلوغت اس کی پہنچ جاتی ہے. اور کہا گیا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، اور جب میں سے تم میں سے پہنچ جائیں نابالغ طفل بچے، طفل کی جمع اطفال بچے، الحلما بلوغت کو، اپنی عقل کو پہنچ جائیں. فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس وہ اجازت طلب کریں. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کے اجازت طلب کرتے تھے اس سے دوسرے، ان سے پہلے دوسرے لوگ، جس طرح وہ دوسرے لوگ پہلے جن کے بارے میں احکامات دے دیے گئے ہیں، پہلے بتائے گئے ہیں، اسی طرح وہ اجازت طلب کریں، کیونکہ وہ اب اس کیٹیگری سے نکل کے بڑوں کی کیٹیگری میں آ گئے ہیں. اس سے پہلے وہ گھر میں ان کو جو ہے وہ اجازت ہوتی تھی، جس طرح مرضی وہ پھرتے رہتے تھے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں تم سے. کون؟ الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانکم، وہ لوگ جو تمہارے ملک میں ہوئے تمہارے ہاتھوں کے، تمہارے غلام، تمہاری لونڈی. والذین، اور وہ لوگ، لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ جو اپنی عقل کو، بلوغت کو نہیں پہنچے، یعنی کہ سب کے لیے بین کر دیا گیا. یہ وہ اوقات ہیں جو صرف میاں بیوی کے اپنے ہی اوقات ہوتے ہیں، اس میں کسی تیسرے کا عمل دخل، چاہے بچہ ہو، غلام ہو، لونڈی ہو، کسی کا نہیں. ثلاث مرات، تین اوقات میں، تین دفعہ میں. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. وحینا، اور جس وقت، تضعون ثیابکم، تم اتار دیتے ہو کپڑے اپنے، من ظہیرۃ، من ظہیرۃ کلولہ کے وقت، ظہر کی نماز کے بعد. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. ثلاث عورات لکم، پردے کے تمہارے تین اوقات ہیں. لیس علیکم وعلیہم، نہیں ہے گناہ، نہیں ہے تم پر اور ان پر، جناح گناہ، بعدہن اس کے بعد. طوافون علیکم بعضکم الی بعض، تمہارے اوپر چکر لگاتے رہتے ہیں، تمہارے ہاں آتے جاتے ہیں، وہ پھیرے لگاتے رہتے ہیں بعض دوسرے ایک دوسرے کے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں تمہارے لیے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں تمہارے، جب بچے پہنچ جائیں اپنے، منکم تم میں سے، الحلما اپنی بلوغت کو، اپنی عقل کو بچے پہنچ جائیں. فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح وہ اجازت طلب کریں جس طرح ان سے پہلے اجازت طلب کیا کرتے تھے لوگ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ کھولتا ہے اپنی آیتوں کو تمہارے لیے، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. اب اس کے مفہوم پہ آ جائیے. بات تو کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ پہلے کر دی گئی ہے کہ تم میں سے اجازت، تمہارے پردے کی اوقات تین ہیں. وہ تین اوقات ہیں جن میں تمہاری ہم بستری کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوقات کے لیے بھی ڈیفائن کر دیا گیا، حکم کر دیا گیا
اب دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی حکمتوں سے کھول کے بیان کر رہا ہے، اتنے لاز جو ہے وہ بنا کے تمہیں دے رہا ہے، اس کے بعد پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن جو ہے اس سے، قرآن کا راستہ جو ہے وہ کیا راستہ ہے؟ قرآن تو 1400 سال پہلے کی کتاب ہے۔ یہ 3 اوقات ہیں، بتا دیا گیا لَيَسْتَأْذِنُكُمْ ایمان، وہ تم سے اجازت طلب کر لیں۔ اجازت طلب کر لیں کون؟ الذین ملکت ایمانکم، وہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہاری لونڈیاں ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اگر ہم مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے اس کی اور تھوڑی سی آگے فردر ڈیفینیشن کر دی ہے کہ غلام کو چاہیے اجازت لے لے، لونڈی اپنے مالک سے اجازت طلب نہ کرے، کیونکہ وہ تو بیوی کی مانند ہے، اور جبکہ جو لونڈی اپنی مالکہ سے اجازت طلب کرے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ دروازہ نوک کر کے بتا کے اجازت ملے تو تب جو ہے وہ کمرے کے اندر آئیں، اس کے علاوہ وہ اندر نہ آئیں، اجازت طلب کریں تم سے۔ والذین لم، جب یہ بچوں کو بھی احکام دے دیا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرو کہ تمہارے کمرے میں آنے سے پہلے 3 اوقات تو مخصوص کر دیے گئے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا تو پھر یہ اب کر دیا گیا ہے، اب ہے کہ اجازت طلب کر کے تمہارے کمرے میں جو ہے وہ آئیں وہ اندر۔ اور 3 اوقات میں، اگر ان 3 اوقات کے علاوہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں ان 3 اوقات کے علاوہ اگر تم جو ہے وہ کسی اور حالت میں ہو تو پھر یہ تمہاری غلطی ہے، پھر تم ان کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ اجازت طلب کریں تم سے تمہارے دانے ہاتھ کے غلام، تمہاری ملکیت، ملک، لونڈیاں، غلام، اور والذین، اور وہ لو لم یبلغوا، جو نہیں پہنچے، الحلم، حلم عقل کو، بلوغت کو۔ جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ بلوغت کے لیے عمر کا کوئی تقرر نہیں کیا گیا، عمر معین نہیں کی گئی، بلکہ وہ نشانیاں بتا دی گئیں جس سے بچہ جو ہے وہ بلوغت کو پہنچتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ جب اس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، بچی جب اس کو پیریڈز آنے شروع ہو جائے، وہ ان کی بلوغت کی نشانیاں ہیں۔ تو جب تک وہ بلوغت کا نہ پہنچے، تم میں سے 3 مرات، 3 اوقات میں، 3 دفعوں میں، من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، یہ اب ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ صبح 8 to 6 جو ہے وہ جاب شروع ہو گئی، پہلے جو ہے وہ یہ قلولہ جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا عرب میں۔ ابھی بھی ہم عرب کنٹریز میں جاتے ہیں تو ظہر کے بعد ایک قیلولہ جو ہے وہ ایک عام ایک روٹین کی عادت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گھروں میں جا کے ریسٹ کرنا ہے، اور یہ وہ ریسٹ کا، یہ وہ آرام کا وقت ہے جس وقت انسان اپنے کپڑے اتار کے ریلیکس ہو کے جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنا کوٹ پینٹ اتار کے، اپنی توپ اتار کے، اپنی شلوار قمیض اتار کے، چادر پہن کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو، تو یہ اس وحین تضعون ثیابکم من ظہیرۃ، اور جس وقت دوپہر کے وقت تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے ہیں، ان 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے سے پہلے، دیکھیں پہلے تو باہر والوں کو کہا گیا تھا، اب کہا کہ ان کو جا رہا ہے جو تمہارے گھر کے اندر موجود ہیں۔ گھر کے اندر کون موجود ہیں؟ تمہارے غلام ہیں، تمہاری لونڈیاں ہیں اور تمہارے بچے ہیں۔ ان سب کے لیے احکامات جو ہے وہ لکھوا دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، تاکہ تم ان سے تربیت کرو اپنے گھر اہل خانہ کی، کہ ان اوقات میں تمہارے کمروں میں جو ہے وہ جھانکنا نہیں چاہیے۔ ان اوقات کے علاوہ ویسے تو ادب کا تقاضا تو اب یہ ہے کہ جہاں بھی بات کریں نوک کر کے جو ہے وہ جائیں، لیکن چونکہ وہ بچے ہیں، ان کا آنا جانا تمہاری طرف لگا رہتا ہے، تو ان اوقات کے علاوہ ان کے اوپر، نہ ان کے اوپر کوئی گناہ ہے، نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے۔ ثلاث عورات علیکم، عورت ہمارے ہاں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی آر ہوتا ہے، اس کا معنی روک ٹوک ہوتا ہے، اس کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو 3 اوقات ہیں تمہارے لیے، لیس علیکم وعلیہم جناح، نہیں ہے تم پر اور ان پر کوئی گناہ بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ۔ ان 3 اوقات کے علاوہ اگر تم غیر مناسب حالت میں ہو تو پھر تمہیں انہیں ڈانٹنے کا کوئی حق نہیں، یہ تمہاری غلطی ہے۔ ان اوقات میں آنے سے پہلے ان کو اجازت لینی ہوگی۔ طوافون علیکم بعضکم الی بعض، طوافون علیکم کہ تمہارے اوپر وہ پھرتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، بچہ آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو۔ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھا جا رہا ہے انسان کی پرائیویسی کا، کہ انسان کس وقت جو ہے وہ اس حالت میں ہوتا ہے جس حالت میں وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں کہ اس کے لیے بھی احکامات جو ہے وہ ایشو کر دیے گئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے، حکمتوں والے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب بچے پہنچ جائیں بڑی عمر کو تو ان کے اوپر وہی لاز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوں گے جو پہلے بتا دیے گئے ہیں، کہ جو پہلے حکم دے دیے گئے کہ وہ جو محرم رشتے ہیں وہ ان کی کیٹیگری جو ہے وہ ہمیں پچھلی آیت کریمہ میں بتا دی گئی تھی اس سورہ مبارکہ کے شروع میں، اور جو نامحرم ہے اس کے جو 8
رشتے بتائے گئے تھے، ان کے علاوہ باقی سارے جو نامحرم لسٹ میں ڈال دیے گئے تھے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب وہ پہنچ جائیں اپنی بلوغت کو، منکم تم میں سے، تمہارے بچوں میں سے جو تمہارے ہیں نابالغ ہیں، جب وہ پہنچ جائے فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس وہ چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے جو ہے وہ بڑے اجازت طلب کرتے تھے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیتوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والے و حکمتوں والے ہیں۔ دونوں اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، دونوں فعیلن کے وزن کے اوپر صیغہ مبالغہ ہیں۔ کتنی علم رکھنے والے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی حکمتوں کو صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ایک اور رہ گئی ہے بات، وہ بات انشاءاللہ کل والی آیت کریمہ میں آئیں گی کہ گھر میں جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں جن کو کوئی چاہ نہیں ہوتی نکاح کی، یا جن کی جو ہے وہ عمر جو ہے وہ نکل جاتی ہے، ان کے لیے کیا کام ہے، انشاءاللہ وہ کل والی آیت کریمہ میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔